محترم جناب سید احسان قادری صاحب السلام علیکم. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے ویب سائٹ اہلسنت.net پر یاد فرمایا. آپ کے کئی سوال ہمیں موصول ہے، جواب حاضر. پہلا سوال آپ نے یہ کیا البدایہ و نہایہ کے مصنف کون ہیں اور ان کا تعلق اہل سنت سے ہے یا نہیں؟ دیکھیے البدایہ و نہایہ ابن کثیر کی بہت معروف تاریخ ہے جو 8 جلدوں میں ملتی اور کہا جاتا ہے کہ یہ مستند تاریخ. اچھا پھر آپ نے یہ سوال بڑا عجیب و غریب پوچھ لیا، کیا اس کتاب کا قرآن شریف سے موازنہ کیا جا سکتا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کسی بھی کتاب کا قرآن مجید فرقان حمید سے کیسے موازنہ کیا جائے؟ بندے کا کوئی کلام بھی قرآن مجید فرقان حمید کا ہم پلہ ہم وزن یا ہم مثل نہیں ہو سکتا. خود قرآن مجید فرقان حمید فرماتا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کافروں سے خطاب ہو رہا، کیا تم اس میں شک کرتے ہو کہ جو ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اگر تم اس میں شک کرتے ہو فاتوا بسورۃ من مثلہ، تم اس کی مثل ایک صورت لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، بلاؤ اپنی حمایتیوں کو، سارے حمایتی جمع ہو جائیں اور ایسی اس کی مثل تم ایک صورت لے آؤ. تو اور اس کے بعد فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ایسا کر دکھاؤ. تو قرآن مجید فرقان حمید سے کسی بھی کتاب کا موازنہ نہیں. البدایہ والنہایہ تو ابن کثیر کی تصنیف، بخاری اور مسلم سے بھی اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ کہا جا سکتا کہ بخاری اور مسلم احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے ہم ان حدیثوں کے محتاج ہیں، لیکن قرآن کسی کا محتاج نہیں. اچھا جب یہ بات آپ نے سمجھ لی، اور دوسرا یہ کہ اس کا مصنف اہل سنت ہے یا نہیں. ابن کثیر اہل سنت سے ان کا تعلق تھا، اگرچہ ان پر ابن قیم کا تھوڑا بہت اثر ضرور تھا، لیکن جب پرانے کتب خانے میں سے ابن کثیر کی ایک کتاب دریافت ہوئی کہ جو انہوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی، کہ جو جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے اس کا ترجمہ بھی چھپا، اس کتاب کے ملنے پر یہ غلط فہمی دور ہو گئی کہ ابن کثیر اہل سنت نہ تھا، لیکن ابن کثیر جو ہے وہ اس کا تعلق اہل سنت سے ہے. اب رہا البدایہ والنہایہ، کتنی مستند تاریخ کیوں نہ ہو لیکن اس کا درجہ حدیث کا نہیں بلکہ تاریخی کا ہوتا ہے. اس میں بعض باتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور بعض باتیں اس میں غلط بھی ہو سکتی. تیسرا سوال آپ نے کہا کہ امام پاک اور یزید پلید نامی کتاب میں مولانا اوقاوی صاحب نے لکھا حضرت امیر معاویہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو کچھ رقم دی جو انہوں نے قبول کر لی، لیکن جب ان سے کہا گیا کہ وہ یزید کی بیعت کریں تو انہوں نے یہ رقم واپس کر دی، اور اس طرح حضرت عبد الرحمان کو بھی 1,00,000 درہم بھیجے گئے، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. جب جید صحابہ کرام یزید کی بیعت کے خلاف تھے تو پھر حضرت امیر معاویہ نے انہیں مجبور کیوں کیا کیا وہ یزید کی بیعت کریں، جبکہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ جانتے تھے کہ یزید کا کردار صحیح نہیں ہے. دیکھیے ہرچند کہ یہ حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اوقاوی کی تصنیف ہے، لیکن ان کا یہ جملہ کہ حضرت امیر معاویہ جانتے تھے کہ یزید کا کردار صحیح نہیں، ہم اس جملے سے اتفاق نہیں کرتے. ہمیں اتفاق حضرت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس عبارت سے ہے کہ جس میں انہوں نے یہ لکھا جو آپ نے نقل کیا کہ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یزید حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں بھی بد کردار تھا، بلکہ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد اس کا کردار خراب ہو گیا. برائے کرم یہ بتائیے کہ کون سا قول درست ہے؟ ہمارے نزی حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب کا قول جو ہے وہ درست ہے. اب ہم آپ کو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ جو بہت پائے کے محدث بھی کہلاتے ہیں اور بہت پائے کے تاریخ داں بھی، حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں آپ اگر نکالیے تو آپ یزید ابن معاویہ یہ باب آپ نکالیے، چاہے وہ عربی میں ہو یا اردو میں ہو، اس کے دوسرے صفحے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ دعا امام جلال الدین سیوطی نے نقل کی. میں بے عینی ہی آپ کو کتاب میں سے پڑھ کر کے بتاتا ہوں. دیکھیے یزید کی ولی عہدی کے سلسلے میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دعا امام جلال الدین سیوطی نقل کرتے کہ عطیہ بن قیس کہتے ہیں کہ ایک روز خطبے میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس طرح دعا مانگی، الہی میں اگر یزید کو اس کی لیاقت
اور ہوش مندی کے باعث ولی عہد بنا رہا ہوں تو میرے اس کام میں مدد فرما، اور میں محض شفقت پدری کی وجہ سے اور اس کے باعث اگر ایسا کر رہا ہوں تو وہ خلافت کے قابل نہیں ہے، تو اس کے تخت نشین ہونے سے پہلے اس کو موت دے دے۔ اس سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نیک نیتی ثابت ہوتی ہے، اور اس کو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی نے نقل فرمایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی تسلی